السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ دوستو، یہ کہانی کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی کینٹین میں 7 دوستوں پر مشتمل گروپ اپنے آخری پیپر کے ختم ہونے کا جشن منا رہا تھا۔ گروپ 4 لڑکیوں اور 3 لڑکوں پر مشتمل تھا، جس میں مریم، انم، ماہا، نعیم، احمد، زین اور مصطفیٰ شامل تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے ان کا گروپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا مشہور ترین اور اساتذہ کا پسندیدہ تھا۔ ان سب دوستوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے یہ ایک ٹرپ پر روانہ ہوئے۔ راستہ بہت دلچسپ اور پرمزہ باتوں کے دوران طے ہو رہا تھا، لیکن یہ کون جانتا تھا کہ آنے والا وقت ان کو کس کھائی میں دھکیلنے والا ہے۔ راستہ کافی طویل تھا، پر علی صبح نکلنے کی وجہ سے ان کو اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک جیپ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس طرح اچانک چلتی جیپ کا بند ہو جانا سب کے لیے ہی پریشان کن بات تھی۔ احمد اور نعیم نیچے اتر کر جیپ کو چیک کرنے لگے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ فون کر کے مکینک کو بلوایا جائے، پر اس کے آنے میں کافی وقت لگنا تھا۔ جب تک سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آس پاس کہیں ہوٹل ڈھونڈ کر کچھ کھا لیا جائے۔ ویسے بھی انم اور نعیم کا بھوک سے برا حال تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی ان کو کسی آبادی کے آثار نہیں ملے کہ اچانک ان کو موسم میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی اور وہ لوگ ایک انجان جگہ پہنچ گئے۔ سرد ہوائیں، مدھم سورج طلوع آفتاب کا نہیں، غروب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ انوکھے طرز کے پرندے، صدیوں پرانے قد آور درخت، انہوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مریم ہمیشہ کی طرح حیرت میں گھری بولی، یہ کیسی جگہ ہے گائز؟ مجھے تو یہ کوئی جادوئی دنیا لگتی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا کیمرہ بیگ سے نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہم ایویں کہیں اور جا رہے تھے، ہمیں تو راستے میں اتنی دلچسپ ایڈونچر جگہ مل گئی۔ احمد نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے احساسات سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسی بھی کسی جگہ کا وجود ہو سکتا ہے۔ ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا رپورٹ درج کرائے ہوئے، پر ابھی تک آپ ہمارے بچوں کو تلاش نہیں کر پائے۔ آخر آپ کی پولیس فورس کس کام کی ہے؟ احمد سمیت سب بچوں کے والدین بہت پریشان تھے، خاص طور پر نعیم کی امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی، جو اتنی دیر سے سارے والدین کی بات سن رہے تھے، خاموشی توڑتے ہوئے بولے، دیکھیں، ہمیں ان کی جیپ جس جگہ ملی ہے وہاں آس پاس تو نہ کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی ہوٹل وغیرہ۔ اب ایسے میں ان کا پتہ لگانا ذرا مشکل ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، ہماری ٹیم آپ کے بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی کانسٹیبل فضل تمام والدین کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ ہاں فضل، ڈی آئی جی باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ سر، ہمیں اس جگہ سے کچھ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ سر، ہمیں وہاں سے ایک ہاتھ ملا ہے۔ کانسٹیبل نے سیاہ رنگ کی ایک نفیس سی گھڑی ان کے سامنے کی۔ وہاں موجود سارے والدین گھڑی کی طرف متوجہ ہو گئے، ساتھ ہی فضا میں ایک تیز چیخ کی آواز گونجی۔ مصطفیٰ کو شروع سے ہی دوسری مخلوق کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کا شوق تھا، اور آہستہ آہستہ یہ شوق جنون میں بدل گیا۔ اس نے اپنے جنون کو دوستوں میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد اور ماہا کے علاوہ ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ خاص طور پر مریم اور انم تو جنات کے نام سے ہی کانپنے لگتی تھیں۔ وہ پر اصرار اور آسیب زدہ جگہوں پر جا کر خود ریسرچ کرتا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم بھی موجود ہوتی، جس میں احمد اور نعیم شامل تھے۔ چونکہ مصطفیٰ بھی ایک ویل اسٹیبلش فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو پیسہ کبھی اس کے شوق میں رکاوٹ نہیں بنا۔ زین کی والدہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی وجہ وہ گھڑی تھی جو پولیس کو ملی تھی۔ وہ گھڑی کسی اور کی نہیں بلکہ زین کی تھی۔ پولیس نے وہ ہاتھ اور گھڑی جانچ پڑتال کے لیے فورنزک لیب بھیج دی، اور ساتھ میں زین کے گھر سے اس کی کچھ استعمال کی چیزیں بھی۔ اب ڈی این اے میچ کر کے ہی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ہاتھ زین کا ہے یا کسی اور کا۔ فیملی فرینڈز ہونے کے ناطے سب کے ہی والدین اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ سب بچے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھر آ جائیں۔
یونیورسٹی اگرچہ بند ہو چکی تھی، پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی حیران اور افسردہ تھا۔ یونیورسٹی واٹس ایپ گروپ میں اس بات کو لے کر کافی چرچا ہو رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ پورا گروپ ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ان کے والدین کی لاپرواہی ہے، انہیں یوں اکیلے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سب خود ہی کہیں چلے گئے تھے اور اب تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ سر احمر نے کوئی نئی جگہ دریافت کی تھی، گھور کھیل، جو سندھ کے ضلعی دادو میں واقع ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں جانے پر بضد تھا، جبکہ میرا دل اس بات سے مطمئن نہیں تھا۔ احمر کے والد پولیس کو یہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ احمر کے والد، جو کہ احمر کے نہ صرف والد تھے بلکہ اس کے ایک بہترین دوست بھی تھے، وہ ایک مشہور بزنس مین تھے اور احمر کے کہنے پر یہ ٹرپ انہوں نے ہی اسپانسر کیا تھا۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی لڑکوں کا یوں اکیلے جانا والدین کو پسند نہیں تھا، پر چونکہ سب فیملیز ہی ایک دوسرے کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر ماہا اور احمر کی امی نے بھی انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن اب وہ اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتا رہی تھیں۔ فورنزک رپورٹ آ چکی تھی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ ہاتھ اور گھڑی زین کی تھی۔ یہ خبر زین کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ زین کی امی کی پہلے ہی حالت بے حد خراب تھی، یہ خبر ان کی جان بھی لے سکتی تھی۔ سبھی کے والدین اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنے اپنے بچوں کی تلاش میں کمر بستہ تھے، سوائے نعیم کے پیرنٹس۔ کیونکہ نعیم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے باوجود ان کے اسٹیٹس کے فرق نے ان کی دوستی کے رشتے میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ ان لوگوں کے گروپ کی پراسرار گمشدگی کو کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کوئی بستی معلوم ہوتی تھی جہاں ہر طرف اونچے اونچے گھنے درخت موجود تھے، جو دیکھنے میں صدیوں پرانے لگتے تھے۔ ایک طرف ان درختوں سے دو قطار میں کچی مٹی کے گھر موجود تھے۔ یہ گھر بناوٹ کے لحاظ سے عام گھروں سے چھوٹے تھے۔ آس پاس کسی بھی انسان کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہی درختوں کے درمیان گولائی میں لال اینٹیں رکھی ہوئی تھی، جو دور سے دیکھنے میں کوئی کنواں لگتا تھا۔ یہ واقعی کوئی جادوئی دنیا لگتی تھی۔ نہیں، ہمارا پروگرام گھور کھیل کا تھا، ہم وہیں جائیں گے۔ مریم اور انم کی آواز پر احمر چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں ہی اس عجیب و غریب انوکھی طرز کی جگہ کو دیکھ کر گھبرا گئیں، جبکہ مصطفیٰ کے لیے یہ جگہ بہت پرکشش تھی۔ وہ اس قدر مبہوت ہو کر اس سارے مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا کہ اس کو آس پاس کا ہوش بھی نہ رہا۔ وہ چلتے چلتے ان اونچے پرانے درختوں کے قریب آ گیا، جہاں یہ دیو ہیکل درخت بہت غرور اور تکبر سے کھڑے بہت ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اچانک مصطفیٰ ایک پتھر سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا کہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے فوراً ہی قریبی درخت کا سہارا لیا۔ اس کا ہاتھ درخت پر پڑتے ہی اندر دھستا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کو اندر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ اس کا وجود اس درخت میں سما گیا۔ اتنی دلدوز چیخیں سن کر سب ہی مصطفیٰ کی طرف بھاگے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ شام تیزی سے رات میں ڈھل رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس ٹارچ کے علاوہ روشنی کے لیے اور کوئی سامان موجود نہ تھا۔ سب نے طے کیا کہ دو گروہوں کی شکل میں مصطفیٰ کو ڈھونڈا جائے۔ مریم، انم، زین ایک ساتھ، جبکہ نعیم، ماہا اور احمر ایک طرف ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور صرف ٹارچ کی روشنی میں مصطفیٰ کا سراغ لگانا کافی مشکل تھا۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ، وہ لوگ سخت پریشانی کے عالم میں زور زور سے اس کا نام پکارتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ چلتے چلتے مریم کی نظر کیمرے پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر پھرتی کے ساتھ کیمرہ اٹھایا اور زین اور انم کو آواز دینے لگی، مگر پتہ نہیں وہ لوگ کب کے آگے نکل گئے تھے۔ آواز سن کر دونوں نے پیچھے دیکھا تو مریم ان کے ساتھ موجود نہ تھی۔ جب تک وہ آواز کا تعاقب کر کے اس درخت کے پاس پہنچے تو مریم غائب ہو چکی تھی۔ دونوں پاگلوں کی طرح پکارنے لگے، پر مریم کا وجود بھی اس تاریکی میں کہیں گم ہو چکا تھا۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زین روتے ہوئے اپنے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ انم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زین کی بلند و بانگ چیخوں کی آواز نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ کوئی اندیکھا وجود زین کو درخت کے اندر کھینچ رہا تھا۔ زین اپنی پوری قوت لگا کر اپنے وجود کو باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انم ہیلپ می! زین کی آواز سن کر انم ہوش میں آئی اور سب کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی پوری قوت کے ساتھ زین کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ گپت تاریکی میں زین اور انم کی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے ماحول کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد زمین پر ہلکی سی روشنی جگمگائی جو جل بجھ رہی تھی۔ یہ روشنی اس گھڑی کی تھی جو کٹے ہوئے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ وہیں انم کا بے سدھ وجود کھنچتا ہوا درخت کے اندر دفن ہو رہا تھا۔ چیخوں کی آوازوں نے احمر، ماہا اور نعیم تینوں کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ لوگ تیزی سے واپس پلٹے اپنے دوستوں کی مدد کے لیے، پر اس بات سے انجان کہ وہ تو خود بھول بھلیوں میں قید ہو گئے ہیں، جہاں بھی جاتے گھوم پھر کر وہیں آ جاتے۔ اب ان کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ لوگ پر اسرار جگہ پر پھنس گئے ہیں، جہاں سے نکلنا شاید ناممکن ہو۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ خوف زدہ ماہا روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ روتے روتے اس کو اپنی امی کی کہی بات یاد آئی، بیٹا اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی شے نہیں۔ سوتے میں ہمیشہ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھا کرو، یہ ہر ڈر اور خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ماہا نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ورد شروع کر دیا۔ پاس بیٹھے نعیم اور احمر بھی سمجھ گئے تھے کہ اب تو یہاں سے اللہ کا کلام ہی ہمیں زندہ نکال سکتا ہے۔ نعیم نے بھی ماہا کے کہنے پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ احمر، جس نے بچپن کے بعد قرآن پاک کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، آج اس کو یہ احساس ندامت اور شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے کہ اس کا دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا اور اس کو یاد آیا کہ اس کی امی نے اس کے موبائل پر زبردستی سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ کر دی تھی، کیونکہ ان کو احمر کا مصطفیٰ کے ساتھ پر اسرار جگہوں پر جانا فکر مند کرتا تھا، اور انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ اس کے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کروائی اور تاکید بھی کی تھی کہ ایسی اثرات والی جگہوں پر جاتے ہوئے وہ ضرور اس کو سنا کرے۔ احمر نے جلدی سے اپنے موبائل کو آن کیا۔ وہ تو شکر ہوا کہ احمر کے فون کی بیٹری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سورہ بقرہ کی تلاوت فضا میں گونجنے لگی۔ سورہ بقرہ سنتے سنتے انہیں پتہ ہی نہ لگا کہ کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو سائیں اللہ دتا کی جھگی میں تھے۔ ہم وہاں کیسے پہنچے کچھ یاد نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی قدرت کے آگے کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سائیں اللہ دتا بڑی عاجزی سے اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ کچھ باتیں انسان کے عقل و شعور سے باہر ہیں۔ تم لوگ زندہ سلامت اپنے گھر کو آ گئے، یہ میرے رب کی مرضی تھی۔ بس اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اپنی دھن میں مگن سائیں اللہ دتا بولتا چلا جا رہا تھا۔ رب کی اس کائنات میں انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق کا بھی بسیرا ہے۔ جیسے انسان اپنی حوث کی پیاس بجھانے کے لیے اس کی مخلوق کا خون کرتا ہے، اسی طرح دوسری مخلوق بھی اپنی ضرورت کے لیے انسانوں کو استعمال کرتی ہے۔ وہ جنات کی بستی تھی، سالوں بعد پھر اپنی بستی کے کنویں کو خون سے سیراب کرنے کے لیے اس زمین میں نمودار ہوئی تاکہ اس کے درخت اپنی پیاس بجھا سکیں اور ان کی بستی یوں ہی ہری بھری قائم رہے۔ تم لوگوں کے دوست بھی انہی خونی درختوں کا شکار بن گئے۔ سائیں اللہ دتا اپنی بات ختم کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زین کی والدہ اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چل بسی۔ باقی سب کے گھروں میں بھی ماتم چھا گیا۔ ایک حادثے سے ہنستے بستے گھر ہمیشہ کے لیے سوگ میں بدل گئے۔ احمر، ماہا اور نعیم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اس حادثے سے سبق لیتے ہوئے یہ عہد کیا کہ آئندہ اب وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے۔
اپنے دوستوں کو کھونے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے دوستوں کو واپس تو نہیں لا سکتے تھے، پر ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے۔ خاص طور پر احمر ہر روز مصطفیٰ، انم، مریم اور زین کے گھر جاتا ان کے والدین سے ملنے۔ اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس اس کو کھائے جا رہا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کاش وہ ضد نہ کرتا۔ انسان چاہے جتنی کوشش کر لے تقدیر کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، پر اللہ کے کلام اور دعاؤں کی مدد سے ہر آفت کو ٹال سکتا ہے۔